نسیان بھی ہے کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ ماہ رجب میں کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ سنا تو یہ فرمایا کہ وہ بھول گئے ہیں. مطلب وہ انسان تھے نا. ایک اختلاف صاحب اور نسیان کا ہے، بھولنے کا ہے. ایک نے ایک بات بیان کی، دوسرے نے کہا نہیں وہ بھول گیا، ایسا نہیں ہوا تھا. اس نے جو کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا، جن لوگوں نے ان پر اعتقاد رکھا، ان پر عمل کیا، وہ اس کے قائل کہ حضور نے الگ سے عمرہ ادا کیا تھا. حضرت عائشہ کو جنہوں نے اعتقاد رکھا، حضرت عائشہ کے اس حدیث کا مطلب انہوں نے اس کو راجع مانا، انہوں نے کہا کہ کوئی عمرہ نہیں کیا تھا. یہ 8واں اختلاف کہ خامی فہم حدیث یا اخذ حدیث کے نتائج کی وجہ سے اختلاف ہو جائے. مثلا ابن عمر یا حضرت عمر نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ میت کے گھر والوں کو اس کے رونے پر عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ، یہ بات گزر چکی، حضرت عائشہ نے سنا تو کہا کہ وہ حدیث کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے، بلکہ بات یہ کہ رسول اللہ نے ایک یہودیہ کی قبر پر سے آپ گزرے، اس کے گھر والے رو رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. مطلب حضرت عائشہ نے فرمایا یہ الگ الگ باتیں ہیں، یہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے چونکہ وہ ایمان پر خاتمہ اس کا نہیں ہوا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کو حدیث کے سمجھنے میں، فہم حدیث میں غلطی ہوئی. تو فہم حدیث میں غلطی، یہ دوسرے، یہ ایک اور، یہ بھی اختلاف کا سبب. 9واں سبب یہ تھا کہ کسی حکم کی علت اور اس کی تعیین میں اختلاف ہو جائے. جیسے جنازے کے لیے کھڑا ہونا، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ایک جنازے کے لیے. بعض نے کہا کہ یہ فرشتوں کی تعظیم کے لیے تھا جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں. بعض نے کہا کہ موت کے ہول کے سبب کھڑا ہونا ہے. ان دونوں صورتوں میں عمومیت کا حکم پیش نظر ہے. لیکن حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے قریب سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ اس کے کھڑے ہوئے، اور آپ کا کھڑا ہونا اس وجہ سے تھا تاکہ یہودی کی لاش آپ کے سر انور سے اوپر نہ ہو. یہ اختلاف کے ایک سبب. دیکھیں یہ ایک جنازے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کی 3 آراء ہیں، اور ہر ایک کی حسن ظن پر مبنی ہے اور ہر ایک پر فتویٰ دیا جاتا ہے. یہ ایک وجہ اختلاف کی. 10واں سبب یہ ہے کہ دو مختلف حکموں کے درمیان موافقت نہ کی جا سکے. جیسا کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کا حکم دیا تھا، متع کو جائز کہا وقتی طور پر. پھر یہ حکم جنگ اوطاس کے موقع پر بھی اس کی اجازت دی متع کی. بعد میں اس کو منسوخ کر دیا. اب بعض لوگ اس متع کو دائم مانتے ہیں، اب تک قائل ہیں، اور بعض اس کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں. تو یہ وہ اختلافات کی بنیادی وجوہات تھیں جس سے یہ پیدا ہوا. یہ آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی. اب اسی طرح اس نقطے کو آخری میں بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی بنیاد عبداللہ بن مسعود کے فتاوی پر ہے، حضرت علی کے فیصلوں پر ہے، اور ان کے فتاوی اور قاضی شرعی اور دیگر لوگوں کے فیصلوں پر ہے. اب انہوں نے ان اقوال کو قبول کیا جو ان حضرات کے تھے. سعید بن المسیب فقہائے مدینہ کے ترجمان تھے. حضرت عمر کے فیصلے اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث انہیں سب سے زیادہ یاد تھیں. انہوں نے جتنے فیصلے دیے حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی بنیاد پر دیے. حضرت ابراہیم نخعی فقہائے کوفہ کے ترجمان تھے. اس لیے جب یہ دونوں کسی مسئلے میں بات کرتے اور اس کو کسی سے منسوب کرتے، اور اکثر اوقات اسلاف سے کسی طرف ضرور منسوب ہو جاتا، صریحاً ہو یا اشارتاً ہو یا اس سے ملتے جلتے ہو، تو یہ جو مدینہ والے تھے یہ سعید بن المسیب اور ان کے اقوال پر عمل کرتے، اور سعید بن المسیب حضرت عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر عمل کرتے. تو یہ وہ ایک اختلاف کی میں نے آپ کے سامنے حقیقت بنیاد بیان کی کہ ان اختلاف کو نزاع نہیں بنانا چاہیے. یہ اختلاف کوئی وجہ نزاع نہیں ہے. یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوئے، تابعین میں بھی ہوئے، تبع تابعین میں بھی ہوئے، تابعین کے صحابہ سے ہوئے، تبع تابعین کے تابعین سے ہوئے، ائمہ کے فقہا کے محدثین کے آپس میں ہوئے. اور اس کی وجہ کیا تھی یہ میں نے وجوہات عرض کر دی کہ کوئی کسی کے فیصلے پر عمل کرتا، اس نے رجوع کر لیا، وہ اس کے بعد اس کی لقاء نہیں ثابت، دوبارہ ملاقات نہیں ثابت، لہٰذا اس نے اس پر فتویٰ دیا. تو یہ جتنے بھی مسالک ہیں، یہ جتنے بھی نظریات ہیں، یہ جتنے بھی آراء ہیں، یہ سب کی سب اصلاً حسن ظن پر مبنی ہے. اور میرے نزدیک اس میں سے کسی اختلاف کو رفع کرنا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ جس نے یہ کتاب اور یہ مطالعہ اچھے طریقے سے گہرائی اور جڑ کو جو پالے کہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ کیا تھی، تابعین کے اختلاف کی وجہ کیا تھی، تبع تابعین کے اختلاف کی وجہ کیا تھی، تو جب اس وجہ کو دیکھ لیا اور جب وجہ پر غور کیا تو پتہ چلا کہ تمام تر بربنیاد حسن ظن ہے. نہ اختلاف کا گزر ہے، نہ بدظنی کا گزر ہے، نہ بدنیتی کا گزر ہے.
تو وہ بندہ کسی کے خلاف زبان تان نہیں دراز کر سکتا. یہی آج کل کے علماء کو اپنانا چاہیے، اور یہ ان کے لیے درس ہے کہ جس طرح صحابہ میں اختلاف تھا اور جب ایک دوسرے کو یاد کرتے تو اللہ کی رحمت کے ذریعے یاد کرتے، ان پر رحمتیں بھیجتے، ان کے واسطے سے دعا کرتے. اعلیٰ حضرت کا یہ قول، اعلیٰ حضرت نے کتنے معاملات میں اختلاف کیا. مفتی شجاعت علی قادری صاحب کا میں نے حوالے دے دیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا حسن اور اعلیٰ حضرت کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ متقدمین پر فراغ دلی سے تنقید کرتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ اقوال اور دوسری طرف یہ اقوال کہ اگر کوئی بیچارہ اختلاف کسی مسئلے میں کسی سے کر لے تو ہمارے علماء اس کا جان نہیں چھوڑتے، اس کی جان نہیں چھوڑتے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس کو اسلام سے بھی خارج کرتے ہیں، اہل سنت سے بھی خارج کرتے ہیں، ایمان سے بھی خارج کرتے ہیں. تو یہ روش درست نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نکات کو سمجھنے کے لیے انشراح صدر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.